نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کوئی گھر خریدا جائے اور اس میں آج کل ایک جو سلسلہ ہے باربیکیو گرل بلٹ ان لگا دیتے ہیں، ایک ذرا بڑی سی، تاکہ وہ ریگولر استعمال ہوتی رہے۔ خصوصی طور پر مغربی ممالک میں جہاں باربیکیو وغیرہ کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے، ٹھنڈے ملکوں میں اور گرم علاقوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں ویسی اتنی گرمی ہوتی ہے تو وہ کہیں پہ بھی یہ کام ہو سکتا ہے، سارا سال ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر گرمیوں کا بندوبست ہوتا ہے۔ یہاں بالخصوص مغرب میں چونکہ تھوڑے وقت کے لیے، تو اس میں ذرا لوگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ گرمی یہاں پر ایک ذرا زیادہ لگژری کے طور پر ٹریٹ کی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں سردی کچھ ایسے علاقوں میں کبھی سردی آتی ہے تو اس کا یعنی انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، بڑے اس کے لیے گرم گرم حلوے بننے کا سلسلہ اور پکوڑے اور یہ سب چیزوں کا اہتمام بارشوں میں بھی۔ اور تو یہ ایک ہمارے ہاں سردی کو جیسے گرم علاقوں میں باقاعدہ منایا جاتا ہے، جاڑا دھوم مچاتا آیا، تو اس کے اوپر باقاعدہ نظمیں لکھی جاتی ہیں۔ کبھی گرمی پہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی اردو میں نظم ہوتا لکھی ہو، اب جاتی ہو، اللہ عالم۔ مغرب میں اس کے برعکس ہے، یہاں پر سردیوں کا تو وہ معاملہ یہ ہے کہ سارا سال رہتی ہے، تو گرمی جب ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی خاص اللہ کی رحمت، ظاہر بات ہے جو چیز کم ہوتی ہے، نایاب ہوتی ہے، اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہاں پر باربیکیو وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو لوگ بار بار خریدیں، بنائیں، لیں، تو وہ بس گھر میں ایسے ہی گرل کر لیا کرتے ہیں کھانا۔ اچانک موسم اچھا ہے، دھوپ ہے، بچے چھٹی سے آئے ہیں، دوپہر ہے، اور ظہر کا ہمارے یہاں خاص طور سے برطانیہ میں وقت گرمیوں میں جو شروع ہوتا ہے، سمجھ لیجئے کہ 1 بجے کے قریب، تو وہ عصر کا وقت ہوتا ہے 7:30 بجے، اور دھوپ نکلی رہتی ہے 9 بجے تک۔ تو اب آپ اندازہ کیجیے ان 8 گھنٹوں میں نماز پڑھی ظہر کے بعد آ کے، اور اگر آپ شاپنگ وغیرہ کرنا ہے، دیر سے ناشتہ کیا ہوا تھا، سب کام وام کرنا ہے، گارڈننگ وارڈننگ کی، اس کے بعد آپ نے 4 بجے پلان کیا، 5 بجے پلان کیا، تو بھی آپ اطمینان سے باربیکیو کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ رکھتے ہیں، پھر باتوں کا شام تک بھی کرتے ہیں، اور راتوں میں بھی کر لیتے ہیں۔ تو گرمیوں کے دنوں کو خوب منایا جاتا ہے، اہتمام کرتے ہیں اکثر لوگ، جمع ہو کے بھی کرتے ہیں، اکیلے اکیلے بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں چونکہ گھروں میں بھی اکثر ہوتے ہیں، بڑے گھروں میں یا اچھی جگہوں پر، تو اس باربیکیو کا اب آپ نے گھر خریدا اور اس گھر کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک باربیکیو گرل لگی ہوئی ہے، اس کے استعمال کو کیسے چلایا جائے، اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ تو اس میں ظاہری بات ہے یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس پر حرام جانور استعمال کیا گیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے غیر مسلموں کا اگر وہ گھر تھا جو آپ نے خریدا ہے، تو حلال جانور جو ہیں ان کو بھی ذبح نہیں کیا گیا ہوگا، تو وہ بھی ظاہری بات ہے نجس کے حکم میں رہے گا، اس کی چربی، اس کی گندگی۔ لیکن خنزیر کا گوشت وہ اگر پکایا گیا تو وہ تو اور نجس العین ہے۔ تو اب اس کی پاکی کی صورت کیا ہوگی، تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ چونکہ وہ جلا دیا جاتا ہے، تو جلا دینے سے خود چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، تو اس کو اگر اچھی طرح سے ہیٹ اپ کر دیا گیا تو ایک دفعہ اس کو اچھی طرح سے کر لیجئے۔ لیکن آپ نے تو الحمدللہ جیسا عرض کیا آپ نے کہ اس کو اچھی طرح دھلوا لیا ہے، فارملی کلیننگ کر لی گئی ہے، اس کی صاف ستھرا وہ بالکل ہو چکا ہے، کوئی اس میں نجاست اب نظر نہیں آ رہی، تو وہ ویسے ہی پاک ہو چکا ہے۔ احناف کے ہاں اس کو یعنی اس وقت تک صاف کرنا ہے جب تک کہ کوئی گندگی اس میں رہ نہ گئی ہو، اگر آپ نے صاف کر ہی لیا، اور مستحب یہ ہے کہ اس پر اس کو بار بار، یعنی جیسے کہ کتے کے لیے ہے 7-8 دفعہ دھونا، امام مالک وغیرہ کے چونکہ اس طرف بھی ان کا قول ہے کہ بھئی، یعنی ان کی رائے یہ ہے کہ اتنی دفعہ دھویا جائے 7، اور آخری مرتبہ جو ہے وہ پھر باقاعدہ مٹی وغیرہ سے اور رگڑ کے۔ تو وہ ہمارے اب صابن اور ڈٹرجنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب اچھی صفائی کر دیتے ہیں، تو آپ نے اتنی دفعہ دھو دیا تو ہر طریقے سے وہ کورڈ ہو گیا۔ گو خنزیر عموماً تو پاک نہیں ہوتا، لیکن یہاں چونکہ اس میں کچھ لگا رہ ہی نہیں گیا تو وہ پاک ہو جائے گا، یعنی اگر وہ لگا رہ جاتا تو پاک نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو آپ نے پاک کر لیا الحمدللہ۔ تو لیکن احناف کے یہاں تو ویسے بھی اس میں ترتیب یہ ہے کہ بس جب تک اس کی نجاست پاک نہ ہو جائے، اچھی طرح دھو نہ لیا جائے خوب صاف کر کے، اور 7-8 دفعہ آپ نے اس کو جب تم دھو لیا ہے تو اب وہ پاک ہو چکا۔ اب کیا بچا؟ جلا دینے والا معاملہ، چونکہ آپ نے اس کو گرم کر دیا تو اس سے اور پاکی حاصل ہوگی، تو آپ کو بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے، بہت اچھے طریقے سے پاک ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرمائے، استعمال کیجئے اور اپنے قریب والوں کو دعوت کیجئے، اور اگر ہم لوگ وہاں تشریف لائیں تو ہماری بھی دعوت کیجئے۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔